الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، شب برات کی نسبت سے ہم سب حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب، 15ویں رات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گھر میں موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ساتھ تھیں۔ رات کے اندھیرے میں آہستہ سے اللہ کے نبی اٹھے، دبے پاؤں آہستہ سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور گھر کے باہر چلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے تو میں بھی نبی کے پیچھے پیچھے ہو گئی، یعنی پیچھے پیچھے چلی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان پہنچے، جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس قبرستان میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہے ہیں۔ پلٹ کے دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ فکر ہوئی کہ کہیں آپ میرے کمرے کو چھوڑ کر کسی اور اہلیہ کے گھر تو نہیں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اللہ اس کے رسول سے کہ تمہارے ساتھ خیانت کیا جائے؟ کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ میں چونکہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، لیلۃ البراءت، برات والی رات، اس رات میں چونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اس لیے میں اپنے مرحومین یعنی ہمارے جو لوگ دنیا سے گزر گئے
ان کی معافی کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے میں جنت البقیع حاضر ہوا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، خاندان تھا۔ اس قبیلے کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثال سے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کی کھال پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جتنی اللہ کی مرضی ہے اتنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث سے متعلق اگرچہ محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایتیں اور یہ احادیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یعنی زیادہ اتھینٹک نہیں ہیں، لیکن اس حدیث کو بیان کرنے والے چھ صحابی موجود ہیں، 6 صحابہ اکرام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک اتھینٹک ہو جاتی ہے، اگرچہ اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں بنتا، لیکن نوافل کے معاملات میں اور ایسے ہی جو ترغیبی معاملات ہوتے ہیں دینی، ان معاملات کے اندر یہ حدیث قابل قبول ہے اور اس پر عمل صحابہ نے بھی کیا ہے، اور صحابہ کے بعد اب تک جتنے مسلمان آئے ہیں تقریباً سبھی مسلمانوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی شعبان کی 15ویں شب کو عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین پھر اور دوسرے اولیاء صلحاء اور اللہ کے سارے مسلمان بندے اس رات عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ رات فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جو بندہ سچے دل سے اور ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کریں گے۔ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ آسمان دنیا پر تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں بندوں کو، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی کا طلبگار، مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ الا هل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لا کر آواز بندوں کو لگاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ حتیٰ تطلع الفجر، صبح کا جو وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا، یعنی سحری ختم ہونے کا جو وقت ہے، اس وقت تک یہ آواز برابر آسمان پہ لگتے رہتی۔ اب سنے نہیں آتی ہے تو یہ تو بندوں کو نہیں سنے آئے گی، لیکن جس بندے کا حدیث پر اعتماد ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتماد ہوگا، اس کا دل اللہ کی عبادت کی طرف اور اللہ سے مانگنے کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ جو ہم یہاں جمع ہیں اور آج کی رات کچھ مانگنے کے لیے اور اللہ سے معافی چاہنے کے لیے یہاں ہم جمع ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس بات پر، اس آواز پر ہم لبیک کہہ کر یہاں جمع ہوئے۔ اور جو یہاں جمع نہیں ہیں، کہیں بھی رہ کے اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی لبیک کہنے والے شمار ہوں گے۔
ان کی عبادت بھی قبول ہوگی، چاہے کہیں بھی کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے مسجد میں کریں۔ مسجد میں فرائض ادا کیے جائیں گے، نفل جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں ہوتی ہیں، اور گھروں میں ہونا بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نفل عبادتیں گھر میں زیادہ ادا کرتے تھے۔ تہجد آپ گھر میں زیادہ پڑھتے تھے، نفل نمازیں گھر میں زیادہ پڑھتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آج کی رات بے شمار بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور بعض کتابوں میں اور بعض حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ سورہ دخان کی ایک آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو اسی رات میں نازل کیا۔ ایک اور سورہ ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور سورہ دخان میں موجود ہے کہ شب برات میں نازل کیا، اور اسی قرآن میں ہے شب قدر میں بھی نازل۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اترنے کا جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ شب برات میں ہوا، اور پریکٹیکلی قرآن مجید جو اترا وہ شب قدر میں اترا۔ حضرت جبرائیل جو آسمان سے زمین پر تشریف لائے قرآن کو لے کر، وہ شب قدر میں ہوا، اور فیصلہ اترنے کا وہ شب برات میں ہوا ہے۔ اور پھر سورہ دخان میں یہ بھی موجود ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ ہر بندے کا رزق لکھ دیتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات بندے کا رزق لکھتے ہیں، بندے کے جو مقدرات ہیں وہ مقدرات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ رمضان، آئندہ شعبان تک، آئندہ شب برات تک اس دنیا میں کون رہے گا، کون نہیں رہے گا، کس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، کس کے ہاں بچی پیدا ہوگی، اور کون کتنا کمائے گا، کیا کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہے تو سبھی کا لکھا ہوا اور ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں تاریخ کو فلاں آدمی کی روح قبض کرنا ہے، اس کو اتنا رزق دینا ہے، فلاں دینا ہے۔ تو آج کی رات یہ فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور یہ کام تقسیم کیے جاتے ہیں، بانٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ رات بڑی فضیلت والی اور بڑی برکتوں والی رات۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارک کے اندر ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی۔ بات مختلف حدیثوں کو جمع کریں گے تو بہت سے ارشادات ہیں نبی کے، لیکن اس میں سے کچھ اہم ارشادات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ چونکہ زیادہ لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی چونکہ پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ جتنی دیر ہو سکے ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا، اس میں سے اہم باتوں کو۔ آج کی رات بے شمار بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن اس مغفرت سے کچھ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ان بندوں کو معاف نہیں کرتے، ان بندوں پر رحمت نازل نہیں ہوتی، ان بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ کون سے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آج کی رات معاف نہیں کرتے؟ میرے دوستو، اس میں پہلے نمبر پہ ہے مشرک۔ پہلے نمبر پہ مشرک یعنی شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ کیا مطلب شریک ٹھہرانا یا شرک کرنا؟ شرک کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے بڑا کسی کو سمجھنا یا اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ ہے شرک۔ اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں
ان صفات کے اندر بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، یہ بھی شرک ہے۔ مثلا روزی دینے والا اللہ ہے، بیماری کا دینے والا اللہ ہے، بیماری کا دور کرنے والا اللہ ہے، ایسے ہی پانی کا برسانے والا اللہ ہے، اور دوسرے بہت سے کام جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، علم والا اور اللہ تعالیٰ مغفرتوں والا، مہربانی والا، رحمتوں والا، یہ جو صفات ہیں، ان صفات کے اندر بھی کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھے۔ اگر برابر سمجھتا ہے تو پھر وہ شرک ہے۔ اولاد کا دینے والا اللہ ہے، اگر کوئی بندہ یوں سمجھے کہ نہیں اولاد اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دے سکتے ہیں تو وہ شخص مشرک ہو جائے گا۔ شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ کو شفا دینے والا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شفا دینے والا سمجھے گا تو پھر وہ مشرک ٹھہرائے گا، وہ شرک کرنے والا سمجھا جائے گا۔ علاج الگ چیز ہے، علاج الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر بیمار ہو جائیں اور دوا کھاتے ہیں تو دوا کھانے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو شافی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم علاج کر رہے ہیں۔ اس دوا میں بھی شفا دینے والا اللہ ہے، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی شفا دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر یہ دوا بھی علاج نہیں کرتی، اللہ کے حکم کے بغیر ڈاکٹر کے دماغ میں بھی کوئی نسخہ نہیں آ سکتا، اس کے ہاتھ میں بھی کوئی شفا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کے پاس جانا غلط نہیں، دوا کھانا غلط نہیں۔ اور ایسے ہی یہ ایک بات بھی سن لیجئے کہ بعض حضرات تعویذ لٹکاتے ہیں اپنے گلے کے اندر، اور کوئی انگوٹھی میں پتھر لگاتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے اور اس کے اندر پتھر ہوتا ہے اور پتھر سے علاج یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پتھر سے فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر فائدہ ہونے کی بات ہے اور عقیدہ اللہ پہ ہے تو پہننا برا نہیں۔ عقیدہ اللہ پہ ہے اور اگر فائدہ ہونے کا یقین رکھتا ہے، لیکن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس پتھر میں شفا دینے والا بھی اللہ ہے، تو اس یقین کے ساتھ اگر کوئی پہنتا ہے تو برا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے، انگوٹھی پہننا کوئی سنت نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ۔ جائز ہے، اگر کوئی پہن لے تو پہن سکتا ہے، لیکن سنت سمجھنا یا سنت ہے ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انگوٹھی پہنتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے انگوٹھی پہننے کی ایک وجہ تھی۔ پہلے زمانے میں جب خطوط وغیرہ لکھتے تھے یا کوئی آرڈر وغیرہ دینا ہوتا تھا تو اس آرڈر پہ مہر لگائی جاتی تھی، اسٹیمپ جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو جب کوئی خط وغیرہ لکھتے تو اس کے بعد لکھنے کے بعد اس انگوٹھی سے اللہ کے نبی مہر لگاتے، تو وہ مہر لگانے کے کام آتی تھی انگوٹھی۔ تو اس مقصد سے اللہ کے نبی پہنا کرتے تھے، باقی کوئی اور مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کا نہیں تھا۔ تو پہننا جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مرد حضرات کے لیے 4.5 ماشا چاندی سے زیادہ کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ 4.5 ماشا چاندی سے زیادہ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سونا تو بالکل حرام ہے، رتی بھر بھی نہیں پہن سکتا مرد، عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے اجازت ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے سونا بالکل بھی جائز نہیں اور چاندی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر انگوٹھی کی شکل میں پہننا چاہتے ہیں تو کم سے کم یعنی زیادہ سے زیادہ 4.5 ماشے کی پہن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔
اب جو بہت سے حضرات اپنے ہاتھوں میں اپنی انگلیوں میں 2 4 4 اور بعض 10 10 انگوٹھیاں 8 8 انگوٹھیاں ڈال کے رکھتے ہیں، میرے دوستو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اللہ کی کھلی نافرمانی ہے۔ اتنی انگوٹھیاں، بھئی پہلی بات تو یہ کہ انگوٹھی کی ضرورت کیا ہے، اور اگر کوئی پتھر اس میں پہن رہا ہے، ٹھیک ہے فائدہ ہوتا ہے، پتھروں کے فائدے وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدے رکھے۔ آدمی کو گرمی لگے تو آدمی نیمبو پانی پیتا ہے، بھئی نیمبو میں اللہ نے فائدہ رکھا تبھی تو پیتا ہے، تو جیسے نیمبو میں فائدہ ہے پتھر میں بھی ہو سکتا ہے، کلونجی میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ادرک میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ فائدہ رکھنے والا اللہ ہے، یہ یقین کرے۔ لیکن عموماً ہم نے دیکھا کہ بہت سے حضرات کہیں مارکیٹ میں چلے گئے، بازاروں میں گئے، اور خصوصاً درگاہوں پہ اگر جاتے ہیں تو انگوٹھیاں وغیرہ وہاں بکتی ہیں زیادہ۔ اب وہ بیچنے والا یہ فلاں عقیق پتھر ہے، یہ فلاں یمنی پتھر ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ سرخ یمنی ہے، یہ فلاں ہے، اس طریقے کے نام گناتا ہے، اور نام گنانے کے بعد اس کے فائدے گناتا ہے، یہ پہن لو، فلاں کر لو، یہ پہن لو گے تو ایسا ہوگا، وہ پہن لو گے تو ایسا ہوگا۔ تو آدمی جب ان ظاہری چیزوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے تو عقیدہ متاثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ جب ان چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑ جائے گا آدمی تو پھر آدمی کا عقیدہ کمزور ہونے لگتا ہے، ڈاواڈول ہونے لگتا ہے، اس کا اللہ پہ یقین کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی پہننا بھی چاہتا ہے تو 4.5 ماشے کی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر انگوٹھی۔ تو اب اگر میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ شخص مشرک ہو جائے گا۔ جیسے شفا دینے والا اللہ ہے تو اللہ ہی کو شفا دینے والا سمجھے، ڈاکٹر کو صرف ایک وسیلہ سمجھے، ڈاکٹر کو صرف ایک ذریعہ سمجھے، دواؤں کو ایک ذریعہ سمجھے، ایک وسیلہ سمجھے، ایسے ہی اگر کوئی بزرگ دعا پڑھ دیتے ہیں اور اس دعا سے شفا ہو جاتی ہے تو اس دعا کو بھی ذریعہ سمجھے، شفا دینے والے اللہ ہی ہیں۔ کوئی اگر بزرگ دعا پڑھ کے پھونک دے تو اس سے بھی شفا ہوتی ہے، قرآن مجید کے ہر لفظ میں شفا موجود ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کا ہر لفظ شفا ہے۔ قرآن مجید اگر کوئی پڑھ کے پھونک دے تو لوگ یہ کہتے ہیں مول صاحب پڑھ کے پھونکے تو شفا ہو گئی، ٹھیک ہے مول صاحب پڑھ کے پھونکے تو شفا ہو گئی، لیکن اللہ کے حکم سے ہوئی، اللہ نے دی ہے شفا، دینے والا اللہ ہے اور حکم کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اولاد کے دینے کے اندر میرے دوستو، اولاد کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ صاحب اولاد ہیں اور بہت سے لوگ بے اولاد بھی ہیں، اولاد عمریں گزر گئی انتظار میں ہیں کہ بھئی کوئی اولاد ہو جائے، کوئی بیٹا ہو جائے، کوئی بیٹی ہو جائے، نہیں ہوتا۔ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو ضرور قبول ہوگی، اور اگر قبول نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو اولاد دینا ہے، کس کو اولاد نہیں دینا ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اولاد دینا یہ رحمت کا سبب ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اولاد کا نہ دینا رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ یہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر تھا، قصہ بہت لمبا ہے لیکن اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا۔ ایک جگہ پہنچے تو ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور
اس بچے کو مار دیا۔ ایک کشتی تھی غریب لوگوں کی، ایک کشتی تھی غریب لوگوں کی، اور وہ غریب لوگ کشتی کے ذریعے سمندر میں یا دریا کے اندر مچھلی وغیرہ پکڑتے تھے یا لوگوں کو ادھر سے ادھر چھوڑتے تھے، وہی ایک کمائی کا ذریعہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی لی اور اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ پریشان، بھائی یہ کیسے انسان ہے؟ حضرت خضر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک اچھی خاصی کشتی کے اندر آپ نے چھید کر دیا، سوراخ کر دیا اور ایک بچے کو مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ خاموش رہیے، آپ کو نہیں پتہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو، نبی ہیں۔ دیکھیے علم اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب اللہ ہوتا ہے، ساری چیزوں کا علم، ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے دنیا کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے علم جو رکھتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر میں اگر ہم انگلی ڈبا کے نکالیں گے تو کتنا لگے گا پانی انگلی کو، اور وہ بھی ناخن کے برابر، اس سے بھی کم ہے علم انسانوں کے پاس۔ پورے انسانوں کا علم ملا لیا جائے تو اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں انسانوں کے علم کی۔ اور نبیوں کا علم سارے انسانوں سے بڑا ہوا ہوتا ہے، سارے امتیوں سے۔ سارے امتیوں میں سب سے زیادہ نبی کو علم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ عام انسانوں کے مقابلے میں نبی کو زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن مکمل علم نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال تو بہرحال حضرت موسیٰ سے حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جو کشتی کے اندر سوراخ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اس لیے کیا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ جو کشتی تھی وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ وہ غریب لوگوں کا کاروبار سمندر سے جڑا ہوا تھا، اور سمندر پار یا دریا پار ایک آدمی رہتا ہے، ایک بادشاہ رہتا ہے یا لوگ رہتے ہیں، وہاں اگر کوئی صحیح سالم کشتی پہنچ جائے تو وہ لوگ اس کو غصب کر لیتے ہیں، اس کو چھین لیتے ہیں۔ تو میں نے اس کشتی کی حفاظت کے لیے اس میں سوراخ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ کسی بندے کو اولاد ملی تو یہ اللہ کی رحمت، اولاد نہیں ملی تو یہ بھی اللہ کی رحمت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے دعائیں تو کرتے رہنا چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اولاد کی خواہش میں حد سے تجاوز کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، وہاں جا کے ناڑا باندھ رہے ہیں، رسی باندھ رہے ہیں، ڈوری باندھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ چیزیں اسلام کی نہیں ہیں۔ دعا کرائیے، کوئی بزرگ آدمی ہے دعا کرائیے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے اولاد کا دینا۔ ایک اور بات بھی سن لیجئے، آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں میڈیکل ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے کہ IVF کے ذریعے بھی آج کل بچوں کی پیدائش ہوتی۔ IVF کے بارے میں مسئلہ سن لیجیے اچھی طریقے سے۔ IVF میں آپ سبھی تقریباً حضرات جانتے ہوں گے کیا ہوتا ہے کہ مرد کا جو مادہ ہوتا ہے اور عورت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ لے کر ایک انجیکشن کے ذریعے عورت کے بچے دانی میں، یوٹرس میں اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو فقہا نے مسئلہ بتایا ہے، علماء اکرام نے، کہ ایک تو یہ کہ جو مادہ لیا جا رہا ہے
وہ مادہ شوہر کا ہونا ضروری، شوہر کا ہونا ضروری ہے، کسی دوسرے کے مادے کی ملاوٹ اس کے اندر نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی، اگر ہوتی ہے تو حرام، بالکل جائز نہیں۔ اگر مادے کی ملاوٹ ہوتی ہے تو قطعاً حرام ہے، بالکل جائز نہیں۔ تو اگر بغیر ملائے ہوئے شوہر کا مادہ کسی طریقے سے اگر عورت کے رحم میں داخل کیا جا رہا ہے تو یہ آخری صورت میں اس کی گنجائش ہے، اگر کوئی کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے، لیکن آخری صورت میں بالکل جب سب طرح سے مطلب علاج کرا لیا، سب کچھ کرا لیا، اب یہی ایک آخری علاج بچا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ یہ علاج بھی کرایا جائے تو مسلمان قابل اعتماد ڈاکٹر سے، مسلمان بھی ہو اور قابل اعتماد بھی ہو، ورنہ کیا پتا کہ بھئی وہ مادہ لے گیا اور اس میں دوسری ملاوٹ کر دی اور آپ کو بتایا نہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اگر اس سے پوچھا بھی جائے تو وہ جو آدمی قابل اعتماد نہیں ہے وہ کیا کہے گا؟ کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو ایک نام کہہ کے دوسرا علاج کر دیتے ہیں۔ آج کل ڈاکٹر کم، وہ ہمدرد کم، وہ لٹیرے اور خونی زیادہ ہیں۔ اچھے بھی ہیں الحمدللہ، اچھے بھی ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے بھی ڈاکٹر معاشرے میں موجود ہیں، لیکن اچھوں کی کمی ہے، بروں کی زیادتی ہو گئی۔ تو جو مسلمان اور قابل اعتماد ہے اس سے ایسا علاج کروایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ایسے علاج کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ بھی بغیر ملاوٹ کا ہو۔ اگر ملاوٹ ہے تو قطعاً حرام ہے، جائز نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو برابر سمجھنا یہ بھی شرک ہے، اور کوئی اگر ایسا شرک کرتا ہے تو پھر میرے دوستو وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اللہ کی معافی اس کو نہیں ملتی۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا، غلطی سے ہو گیا تھا، کسی درگاہ پہ جا کے کسی صاحب قبر سے ہم نے سوال کر لیا تھا، اس کو مانگ لیا تھا اس سے، یا پھر ہم نے اس کو یہ سمجھا تھا کہ یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی ہماری بگڑی بناتے ہیں، اگر کبھی ہم نے غلطی سے ایسا کہہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اگر سچی توبہ استغفار ہوگی تو اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی آج کی رات معاف فرمائیں گے، سچی پکی توبہ کے بعد۔ دوسرا شخص جو آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے وہ ہے مشاحن۔ مشاحن یعنی دل میں کینہ رکھنے والا۔ دل میں کینہ کسی بھی انسان کا ہو، اپنے آدمی کا ہی نہیں، کسی بھی انسان کا کینہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ کینہ کیا مطلب؟ کینہ کسی انسان کی دشمنی، کسی انسان کی دشمنی، سیدھے لفظوں میں اگر کہا جائے تو دشمنی کو دل میں بسانا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، بالکل ناپسند۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا یہ ناسور بنا ہوا ہے کہ ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، ہمارے گھروں کا نظام ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، گھر کا ماحول ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے سے جھگڑا، انہوں ان سے ناراض، انہوں ان سے ناراض، ننن بھاوج سے ناراض، بھاوج ننن سے ناراض، اور ساس بہو سے ناراض، اور بہو ساس سے ناراض۔ یہ حالات ہمارے گھروں کے اندر ہو گئے۔ میرے دوستو، ناراضگی اور اختلاف کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گھریلو جھگڑے، خصوصاً ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں، بیچاری ایک گھر سے دوسرے گھر بچی آئی، اس کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد وہ ایک نئے گھر میں بہو بنی، اور بہو بننے کے بعد اب اس گھر کا ماحول جو ہوتا ہے، وہ ماحول اگر اس کو سازگار نہیں ملے گا تو پھر میرے دوستو اختلافات بڑھتے جائیں گے، لڑائیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ساس بہو پہ چلانا چاہتی ہے، یا پھر بہو ساس کی چلنے نہیں دینا چاہتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ کہیں ساس ظالم ہے، کہیں بہو ظالم ہے، یہ ہوتا ہے، اور کہیں ننن ظالم ہوتی ہے اور کہیں بھاوج ظالم ہوتی،
اور ایک بات سوچنا چاہیے کہ جو ننن ہے وہ ننن اپنی بھاوچ پہ خوب چلانا چاہے گی، لیکن اسی ننن کی بھی تو کوئی ننن ہوگی، وہ بھی تو کسی گھر میں بہو بنی ہوئی ہوگی، اس کو اپنی ننن پسند نہیں ہے اور اس بیچاری کو جو ہے ننن بن کے یہ ستا رہی ہے۔ خود جو ستائی جاتی ہے اسے نظر نہیں آتا ہے، اور اگر آ بھی جائے تو وہ ڈنڈورا پیٹتی ہے، فلاں ہمارا ماحول ایسا ہے، ہمارے گھر میں ایسا ہے، فلاں ہے یہ، اور خود جب اپنے بھائی کے گھر میں آتی ہے تو اپنی بھاوچ کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ بھئی یہ طریقہ بالکل غلط نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ایک میاں بیوی کی ذاتی زندگی کے اندر، ان کی پرسنل لائف کے اندر کسی کو انٹرفیئر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں دخل اندازی کرتے ہو بھائی؟ بہن آئی گھر میں اور بہن آنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ میرا بھائی اچھا کما رہا ہے اور بیوی کو خوب کپڑے بنا رہا ہے، اسے سونا بھی پہنا رہا ہے، اب اس کا شوہر نہیں پہناتا۔ بھائی دیکھو قسمت ہے، ہر ایک کی اپنی قسمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اب وہ نہیں پہناتا ہے تو اب عورت اپنی بھاوت سے، ننن اپنی بھاوت سے جلنے لگتی۔ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک شیطان ہے جو گھروں کے اندر خرافات ڈال رہا ہے، گھروں کے اندر اختلافات پیدا کر رہا ہے، یہ شیطان کو ہم کامیاب کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ اور ایک بات، والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کو بھی بلا وجہ نہ ٹوکے۔ بہت سے بچے آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بلا وجہ کے ناراض ہیں، ہمارے والد صاحب فلاں کوئی بات نہیں ہے بس اس وجہ سے ناراض ہیں، ان کی فلاں بات ہم نے نہیں سنی تو وہ ناراض ہو گئے، گھر سے نکال دیا، فلاں کر دیا، بات ہی نہیں کرتے ہم سے، ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ بھائی ایسی بھی کیا بے رخی ہے اولاد سے؟ ناجائز ناراض ہونا، بھائی جائز ناراضگی تو ٹھیک ہے، اگر والد کی نافرمانی کرتا ہے بیٹا اور والد کو ناپسند ہے اور ناراضگی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ایسا نافرمان بیٹا اللہ رب العزت کے نگاہ میں بھی گر جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ والدین ناراض ہوتے ہیں۔ گھر میں نہیں جم رہی، میاں بیوی کی گھر میں نہیں جم رہی تھی، ادھر سے بہن تنگ کر رہی، ادھر سے فلاں یہ ہو رہا، اور ادھر گھر میں خام و خواہ کے ٹینشن بڑھ رہے ہیں، تو بیٹے نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو لے کے الگ رہوں گا۔ اب وہ گھر چھوڑ کے اس گھر سے الگ ہو گیا اور الگ رہنے لگا، تو اب والدین بیٹے سے ناراض۔ بھئی الگ اگر رہتا ہے تو کیوں ناراض ہے؟ ہاں اگر والدین کے حقوق میں وہ کمی کرتا ہے تب تو ناراضگی بجا ہے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ بھئی جہاں تک ہو سکے والدین کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی کو سمجھائے اور اسے بتائے کہ دیکھو بھئی صبر کرو، کچھ حالات آتے ہیں۔ بھئی کس کی زندگی ایسی ہے جس کے اندر حالات، آج اتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا بتاؤ جس کے پاس ٹینشن نہ ہو، ہے کوئی؟ یہی نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو لے لیجئے، کوئی ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ، پوری دنیا کے ہر انسانوں کے ساتھ کبھی خوشی اور کبھی غم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو اسی کے ساتھ لائف چلتی ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزرتی۔ تو بیوی کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیے ہم الگ نہیں ہوں گے، الگ ہوں گے تو پھر والدین کے مسائل ہو جائیں گے، ان کے کھانے پینے کے مسائل ہو جائیں گے اور ان کے دیکھ بھال کے لیے مسئلے ہو جائیں گے، اس طریقے سے۔ لیکن اگر نہیں بنتی ہے بات، کسی بھی طریقے سے الگ ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو اب بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کے وہ حقوق کا خیال رکھے۔ اگر والدین بوڑھے ہیں، خود پکا نہیں سکتے اور کوئی پکانے والا موجود نہیں ہے، تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکا کے کھلائے، بیٹے کی ذمہ داری ہے وہ پکا کے کھلائے۔ اگر خود کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نہیں کھلا سکتا پکا کے، تو کسی پکانے والی کو رکھ دے گھر کے اندر اور اس کی تنخواہ ادا کرے۔
اس کے کپڑوں کے دھونے کا انتظام کرے، والدین کے دوا کا علاج کا اور دوسری ضرورتوں کا وہ خیال کرے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی۔ اور اگر یہ سب کرتے ہوئے بھی بیٹا سب کر رہا ہے لیکن پھر بھی والدین ناراض ہیں، تو پھر میرے دوستو یہ ناراضگی اچھی نہیں۔ بلا وجہ بھی ناراض اولاد سے نہیں ہونا چاہیے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کے ہر راحت کا خیال کرے، ان کی ہر تکلیف دور کرنے کے اندر ان کا ساتھ دے، جو کچھ ہو سکتا ہے والدین سے وہ کرے۔ میرے دوستو گھروں کا جو نظام ہے آج کل بہت زیادہ اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو دوسرے غلط رواج ہمارے درمیان پھیل گئے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل میں کینہ رکھنے والا آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو گھر کی ذاتی زندگیوں کے اندر ایسے موقع بار بار آتے ہیں، کبھی کسی سے کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو لیکن ایسی صورت میں اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ننن بھاوج کو معاف کر دے، بھاوج ننن کو معاف کر دے، ساس بہو کو اور بہو ساس کو معاف، اللہ کے لیے معاف کرے۔ اور ایسے ہی بھائی بہنوں کے اندر اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اللہ کے لیے دلوں کو صاف کر دے، اللہ کے لیے صاف کر دے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بات سن لیجئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیا، لیکن کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے دوبارہ ریلیشن بنایا جائے تو پھر وہ اس سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرے؟ ٹھیک ہے، دل سے تو بھلا دے اور دل سے تو معاف کر دے، لیکن دوبارہ ریلیشن بنانا اس سے ضروری نہیں ہے، یعنی معاملات کرنا، اس سے تعلقات مکمل یعنی بالکل گھل مل کے رہنا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں سلام علیک ہونی چاہیے، ملنا ملانا ہونا چاہیے، لیکن زیادہ ملنا ملانا یہ کوئی ضروری نہیں۔ دل صاف کر دے، کہیں مل جائے سلام کر لے، کہیں مل جائے معانقہ کر لے، گلے مل لے، لیکن زیادہ گھلنا ملنا یہ ضروری نہیں۔ تو ایسا بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن دل صاف ہونا چاہیے بس۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کینہ دل میں رکھنے والا آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اگر سچی پکی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پھر اس کو بھی معافی مل جاتی، لیکن بشرطے کہ وہ سچی اور پکی توبہ کر لے۔ تیسرا شخص والدین کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے دوستو والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ نعمت چلی جائے دنیا سے تو پھر دوبارہ نعمت نہیں مل سکتی۔ آپ پوری دنیا کی دولت لٹا دو لیکن تمہیں دوبارہ ماں باپ دنیا میں نہیں مل سکتے۔ ایک وقت زندگی میں ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ بہت حالات کا شکار ہوتا ہے، بہت مجبور ہوتا ہے، تو وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے یا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ ماں کے 2-4 الفاظ اس کی ساری تھکان دور کر دیتے ہیں، ماں کے 2-4 الفاظ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر جب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ماں باپ دنیا میں نہیں ہوتے تو وہ تڑپ جاتا ہے کہ وہ ماں کی دعا کس سے لے۔ تو اس لیے جن کے والدین دنیا میں ہیں انہیں خوش رکھیے، والدین بڑھاپے میں ہیں تو ان کے مزاج کو برداشت کیجیے۔ بڑھاپے میں آدمی کا مزاج تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے، چڑچڑا مزاج ہو گیا، برداشت کیجیے۔ آپ کے بچپن کو والدین نے برداشت کیا ہے، ماں نے آپ کے بچپن کو برداشت کیا، آپ نے سینکڑوں بار ماں کے کپڑوں میں پیشاب کیا، ماں نے تمہیں نہیں ٹوکا، ماں تمہیں نہیں مارتی تھی۔ باپ رات بھر لے کے بیٹھتا تھا یا تمہیں دواخانے لے کے پھرتا تھا، لیکن باپ تم سے بیزار نہیں ہوا۔ اب باپ بوڑھا ہو گیا اور اس کے پاس ہاتھ میں راشا آ گیا یا اس کا مزاج چڑچڑا ہو گیا، لیکن اب یہاں بیٹے کو پریشانی ہو جاتی۔
بیٹا اس کو برداشت نہیں کرتا۔ میرے دوستو یہ بالکل غلط بات۔ والدین اگر بوڑھے ہو گئے ہیں، مزاج میں چڑچڑاپن ہے، اس کو برداشت کیجیے، محبت سے برداشت کیجیے، بوڑھوں کو محبت دیجیے، جتنی محبت دیں گے ان کی صحت اتنی اچھی رہے گی، جتنی محبت دیں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، والدین کے سکھ کا، راحت کا خیال کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ صرف پیسے سے۔ ٹھیک ہے آپ کو یہ ضرورت ہے، لو یہ پیسے لے لو، لو دواخانے میں چلے جاؤ، لو یہ ہونا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ لے لا لو، یہ فلاں۔ اب کبھی گھر میں بات نکلتی ہے تو وہ بیٹا کہتا ہے پیسے تو دے رہا ہوں برابر، ایک نہیں ہزاروں روپئے دے رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں۔ کیا صرف پیسے دینا خدمت ہے؟ والدین کو کیا پیسے دے دینا اسی کا نام خدمت ہے؟ میرے دوستو ہرگز نہیں۔ پیسے تو دیجئے، ان کی ضرورت کا لحاظ کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان سے بات کرنا اور ان کے غم میں شریک ہونا، ان سے کچھ ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی خدمت ہے۔ کبھی فرصت نہیں ملتی۔ آج کل کے ماڈرن زمانے کے اندر ایک نوجوان پڑھے لکھے آدمی کو اپنے ہاتھ میں کتے کی ڈوری اور کتے کی زنجیر پکڑ کے ٹہلانے کے لیے تو وقت ہے، لیکن باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ وہ کتے کو چائے پلا رہا ہے، کتے کو بسکٹ کھلا رہا ہے، اس کا وقت ہے، لیکن بیمار ماں کے پاس بیٹھ کے اسے جوس پلانے کی فرصت نہیں۔ یہ کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ کیا ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں؟ میرے دوستو یہ بالکل غلط بات ہے۔ والدین کی قدر کیجئے۔ والدین کی دعا ایسی دعا ہے اپنی اولاد کے حق میں جیسے ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں ہوتی۔ والدین سے دعا لیجئے، ایک تو ہے بول کے لینا اور ایک ہے ان کے ایسی خدمت کرنا کہ ان کے دل سے خود بخود دعائیں نکلے۔ میرے دوستو والدین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرے۔ وہ تہجد میں اٹھ کے، راتوں میں رو رو کے، اور ایسی مبارک راتوں کے اندر اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے بچوں کے لیے گڑ گڑائیں۔ میرے دوستو والدین کا نافرمان آج کی رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہماری جو زندگی گزر گئی، اب ہم یہ ارادہ کریں کہ جن کے والدین دنیا میں ہیں ان کی کبھی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے، قرآن پڑھ کے ان کو بخش دیا جائے، یا ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نیک کام کر دیا جائے، صدقہ خیرات کر دیا جائے، کہیں کچھ پیسے دے دیے جائیں، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے، اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، بار بار دعا کرتے رہیں۔ میرے دوستو والدین کی قبروں کو بھی جانا سنت ہے، والدین کا حق ہے مرنے کے بعد کہ ان کی قبر کو کبھی کبھی جاتے رہا، روز نہیں جانا ہے لیکن مہینے میں ایک مرتبہ تو جانا چاہیے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں شب برات آئی تو ہی قبرستان یاد آتا، باقی دنوں میں کوئی قبرستان یاد نہیں آتا۔ اگر کہیں قریب میں ہے قبرستان تو 10-15 منٹ کے لیے قبرستان چلے جائیے، اگر والدین کی قبر قریب ہے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، کچھ سورہ پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، یا اور کوئی صورتیں پڑھ کے بخش دیجئے۔ بخشنے کے لیے بھی کوئی زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کر لیجئے کہ اللہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجئے، سارے نبیوں کو، سارے امتیوں کو، سارے مومنین و مومنات کو، اور خاص طور سے ان کو بھی پہنچا دی، بس دل میں یہ نیت کر لیجئے ثواب پہنچ جائے۔ تو میرے دوستو والدین بہت بڑی نعمت ہیں، اس نعمت کی قدر کیجئے، اور جن کے پاس نہیں ہے اور یہ نعمت چلی گئی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے آج کی رات شراب پینے والے کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، ٹخنے سے نیچے پائجامہ رکھنے والا، ایسے ہی نجومی یا کسی بابا کے پاس جا کے اپنی ہتھیلی دکھانے والا یا فال کھلانے والا یا غیب کی خبریں معلوم کرنے والا، ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ شراب ام الخبائث، ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے سبھی حضرات یہاں اس سے بچے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس بری عادت کے شکار ہیں، اس گندی عادت کے شکار۔ انہیں محبت دیجئے، انہیں سمجھائیے کہ شراب ایک گندی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بری چیز۔ شراب کا عادی شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اس لیے شراب بہت بری چیز ہے۔ خصوصاً کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بری صحبت سے دور رہیں، بری دوستیاں۔ یہ گندی چیزوں کی عادت نوجوان کو کب پڑتی؟ یہ اس وقت پڑتی ہے جب اس کی دوستی خراب بندوں سے ہو، جب اس کی دوستی اچھی نہ ہو۔ خراب لوگوں سے دوستی ہوگی تو خراب عادتیں ہمارے اندر آئیں گی۔ تو اس لیے پہلے ہمارے دوست صحیح ہونا چاہیے، دوست اگر صحیح ہیں تو انشاءاللہ عادتیں بھی صحیح رہیں گی۔ اور دوسرے، پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، پائجامہ ہو چاہے لنگی ہو چاہے پینٹ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کی نیت سے پائجامہ نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العزت آج کی رات اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ پائجامے کا یعنی ٹخنے کا جو حصہ پائجامے سے ازار سے چھپ جائے گا وہ جہنم میں جلے گا، جہنم میں جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے۔ البتہ محدثین نے اس میں ایک شرط لگائی، وہ یہ کہ تکبر کی نیت سے لٹکانا۔ ایک ہے عام رواج کے تحت لوگ لٹکا رہے ہیں، ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہے، لیکن آدمی کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ والی چیز ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں ہم پھر بھی لٹکاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب معاشرے میں ہم یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ٹخنے سے اوپر رکھیں گے تو لوگ ہمیں بے عزت کر دیں گے، ہماری سوسائٹی میں عزت نہیں رہے گی، لوگ دعوت میں دیکھ کے ہنسیں گے۔ تو اس کا مطلب ہمارے دل میں تکبر ہے، ہمارے دل میں بڑا پن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، کچھ نہیں ہے، جو ہیں وہ سب اللہ ہے، سب اللہ رب العزت، ہم کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس رواج کو ختم کیجئے، اس رواج کو ختم کیجئے۔ یہ رواج یہ ایسا گناہ ہے، جتنی دیر آدمی اس حالت میں رہے گا اس گناہ میں رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی فلم ایکٹر اپنا گھٹنا پھاڑ لے تو ہمارے نوجوان گھٹنا پھاڑ لیں گے، ہمارے نوجوان جنس کے اندر جگہ جگہ چرپٹے مار لیں گے، لیکن اللہ کے نبی بار بار کہہ کے گئے ہیں کہ یہ غلط عادت ہے اور گناہ ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب جوش میں آئیں گے تو خوب جھنڈے اٹھائیں گے اور خوب نعرے لگائیں گے، لیکن ہم اللہ کے نبی کی بات کو ماننے تیار نہیں۔ رواج ختم، ہمت کیجئے، دیکھیے ہمت سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمت کیجئے۔ اگر میں پینٹ بھی پہن رہا ہوں تو میرا پینٹ ٹخنے سے اوپر رہے گا، یہ نیت کر لیجئے، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہے، لوگ تانے مارے، لوگ دیکھ کے ہنسیں، کچھ بھی کریں، اللہ کے نبی کو بھی تو دیکھ کے لوگ ہنستے تھے، اللہ کے نبی کو بھی دیکھ کے لوگ پاگل کہتے تھے۔ اگر ہمیں بھی لوگ پاگل کہہ رہے ہیں تو کہیں، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کی وجہ سے اگر کوئی ہمیں پاگل کہتا ہے تو ہمیں شوق ہے وہ سا پاگل سننے کا، ہم سننا چاہتے ہیں وہ لفظ اللہ کے نبی کی محبت میں۔
میرے دوستو، سنتیں معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی کے احکامات معمولی چیز نہیں۔ تو یہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ رکھنے کی عادت کو ختم کیجئے۔ اگر پینٹ سلا بھی رہے ہیں تو ٹیلر سے بتا دیجئے کہ بھائی ٹخنے سے اوپر رہے گا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، دنیا کی شان چاہے کچھ بھی ہو، ہم اپنے نبی کے حساب سے چلیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ افراد جو بیان کیے گئے ہیں، اور بھی کچھ افراد ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، کہ ان افراد کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات رحمت سے دور کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو ان کو بھی اللہ رب العزت معاف کرنے تیار ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کے حضور معافی مانگے، اور یہ ارادہ کریں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات کا کام کیا ہے؟ میرے دوستو، اس رات میں کوئی خاص عبادت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قبرستان پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے، پوری زندگی میں آج کی رات ایک مرتبہ گئے تھے، اس سے زیادہ نہیں گئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے، اگر نہیں جانا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شعبان کا روزہ ہے، 15ویں شعبان کا، شب برات کا جو روزہ ہے، یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے پابندی سے کیا ہو۔ اللہ کے نبی نے شعبان کی 15ویں شب کا روزہ بھی پابندی سے نہیں رکھا، کبھی رکھا کبھی نہیں رکھا۔ تو اگر کوئی بشاشت سے رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس سے کوئی ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی نفل روزہ رکھ رہا ہے یا شعبان کا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن رکھتے ہوئے اس نے سحری کرتے وقت کسی قضا روزے کی نیت کر لی، تو وہ شعبان کا روزہ نہیں ہوگا، قضا روزہ اس کا شمار ہوگا، قضا روزے کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ کسی کا رمضان کا چھوٹا ہوا تھا، اس کی قضا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے جو دوسرے عبادات اور اعمال لوگوں میں مشہور ہے کہ 4 رکعت پڑھنا، اور اس کے اندر پہلے رکعت میں یہ پڑھنا، فلاں پڑھنا، فلاں، یہ احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی شعبان کی 15ویں شب کو پہلے لوگ شب برات کو بڑوں کی عید بولتے تھے، بڑوں کی عید۔ بڑوں کی عید کا مطلب جو بڑے چلے گئے ان کی عید۔ اور نہ جانے کیا کیا خرافات لوگوں کے درمیان تھی، لوگ قبرستان جا کے چراغ بھی جلاتے تھے، موم بتی رکھ کے آتے تھے، اور پھر حلوہ وغیرہ پکا کے فاتحہ وغیرہ دی جاتی تھی۔ میرے دوستو، فاتحہ دینا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے برکت کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ ہے دعا پڑھ کے کھانا، دعا پڑھنا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، برکت کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا ہے۔ اس طریقے سے سکھائیے، اس طریقے سے دعا ہوگی، اس طریقے سے فاتحہ ہوگی۔ باقی دوسرا جو مروجہ طریقہ ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ خیال کرنا کہ بھائی مردے آتے ہیں، روح آتی ہے، بعض عورتوں کا خیال، بعض لوگوں کا، عصر تک اگر گھر میں جھاڑو جھٹکا نہیں ہوا، مغرب سے پہلے تک گھر دھوئے، گھر میں دھونا ہونا اگر مکمل نہیں ہوا، تو اب لوگوں کا پیٹنا شروع، ادھر سے بڑی بھی جو گھر کی ہوتی ہے ان کا چلانا شروع، چیخنا شروع کہ فلاں آنے والے ہیں، ابھی تک گھر نہیں دھلا، فلاں یہ ہو۔ بھئی یہ کون سے اسلام میں لکھا ہوا؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو چلا گیا چلا گیا، وہ پھر قیامت میں ہی دوبارہ اٹھے گا، قیامت میں ہی دوبارہ اٹھے گا۔ کسی کی روح واپس نہیں آتی ہے، یہ لکھ کے رکھ لیجئے، کسی کی بھی روح واپس نہیں آتی۔ یہ اصل میں غیروں کے نزدیک یہ عقیدے ہیں کہ آتما بھٹک رہی ہے، فلاں کو نہیں جلایا تھا تو اس کی آتما بھٹک رہی، فلاں کو قتل کر دیا تھا تو اس کی آتما بھٹک رہی، فلاں جگہ لاش دفن کی ہوئی تھی، وہاں پہ پیر رکھ دیے تھے تو اس کی آتما آ گئی۔ یہ سب بیکار باتیں،
یہ سب بیکار باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی آتما واتما نہیں آتی، کوئی روح نہیں آتی۔ تو شب برات کے اندر بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے ہمارے تشریف لاتے ہیں، کوئی مردہ تشریف نہیں لاتا ہے۔ اگر آ جائے تو خدا نخواستہ یوں سمجھیے اگر لے کے چلے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ حال ایسا۔ یہ عقیدہ رکھنا اور اس طریقے سے سوچنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ غیروں سے ہمارے اندر آئی ہے یہ چیز، اس کو ختم کیجئے۔ عورتوں کو بتائیے اور گھر والوں کو یہ بات بتائیے کہ یہ عقیدے صحیح نہیں ہے۔ چراغ جلانا یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے شب برات کے اندر۔ تو میرے دوستو، شب برات میں عبادت کیجئے، عبادت جو آپ کو پسند آئے، جو آپ سے ہو سکے، نماز کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، یا پھر دعاؤں کے ذریعے، یا تسبیح وغیرہ کے ذریعے، یا پھر اور کوئی عبادت، جو بھی عبادت ہو سکتی ہے، جس عبادت سے بھی اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پوری رات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور پوری رات اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی۔ جتنی بشاشت سے عبادت کر، زبردستی بھی جاگنا نہیں ہے کہ زبردستی جاگیں گے اور فجر چھوڑ دیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ فجر اصل ہے، یہ رات کی عبادت اصل نہیں ہے۔ فرض نماز اصل نماز، اصل عبادت۔ فرض چھوڑ کے اگر کوئی نفل میں لگا ہوا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ فرض بھی پڑھیے، نفل بھی پڑھیے۔ اگر کوئی صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتا ہے تو وہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنا واجب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنا واجب ہے، چاہے کبھی بھی پڑھے، کوئی کسی بھی وقت پڑھے، پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ہفتے میں ایک بار پڑھ لے بہت اچھا، مہینے میں ایک بار پڑھ لے بہت اچھا، اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہوتے ہیں، ہر رکن میں سوم کلمہ پڑھا جاتا ہے، ہر رکن میں سوم کلمہ پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، اور 4 رکعت میں اس طریقے سے 300 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں پڑھتے، پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ سوم کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، ضم سورہ، پھر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 10، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں جانے کے بعد 10 مرتبہ۔ تو ہر مرتبہ 10 بار پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اگر پڑھیں گے تو 40 منٹ لگتے ہیں، 40 منٹ اس نماز کے لیے لگتے ہیں۔ اگر بشاشت ہے طبیعت میں تو پڑھیے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھنا چاہیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھنا چاہیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل عبادتیں گھر میں کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعائیں کیجئے، اللہ سے مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے، اپنی روزی کے تعلق سے مانگیے، اپنی مغفرت کے تعلق سے، اپنے گئے ہوئے گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت کے تعلق سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، خوب لٹانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی مانگیے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سے بھائی تھے جو شب برات میں موجود تھے، گزشتہ کی شب برات تو خیر لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئی، عبادتیں کرنے والوں نے گھروں میں ادا کی ہیں، لیکن پھر بھی وہ موجود تھے گزشتہ کے شب برات۔ لیکن بہت سے بھائی ایسے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور آج کی رات ہمارا فیصلہ ہوگا کہ آئندہ شب برات تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ بھی آج ہمارا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے دعا کیجئے کہ جو بھی ہمارا فیصلہ ہو وہ ہم ٹال تو نہیں سکتے،
لیکن عافیت کا فیصلہ ہو، ہمارے حق میں بہتر فیصلہ ہو، اچھا فیصلہ ہو، اس کی یہ دعا کیجئے اور اللہ سے مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کی رات کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔